الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكاسب حبيب الله. محترم اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم جس دور اور حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی پریشانیاں ہر گھر کا مسئلہ بن چکی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے اپنے گھر کا خرچ چلانا، بچوں کی ضروریات پوری کرنا اور روزمرہ کے معاملات سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یکم مئی یعنی 1 مئی کو پوری دنیا میں یوم مزدور، لیبر ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے. دنیا آج مزدوروں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، لیکن ہمارے دینی اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی محنت کی عظمت، رزق حلال کی اہمیت اور مزدور کے حقوق کا جو جامع، آسان اور خوبصورت نظام بنا دیا ہے، اس کی کوئی دوسری مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. محترم پیارے نوجوان ساتھیوں، اسلام میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانے والے کی بڑی عزت ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے چھوٹے کام کرنے والے کو کمتر اور گھٹیا سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے وہاں محنت کرنے والے کا مقام بہت اونچا ہے. ہم اکثر سنتے ہیں حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. ذرا تصور کیجئے کتنی بڑی بات ہے. وہ انسان جو صبح سویرے اٹھ کر سردی یا گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، چاہے وہ کسی کارخانے یا پاور لوم پر مزدوری کرتا ہو، کوئی چھوٹی دکان چلاتا ہو یا سڑک پر محنت مزدوری کرتا ہو، محض ایک عام مزدور یا ملازم نہیں بلکہ وہ اللہ کا محبوب اور دوست ہے. وہ شخص جب تک حلال کمائی کی تلاش میں رہتا ہے وہ گویا عبادت میں مصروف رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہا ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنا یا کوئی ہنر کا کام کرنا کسی شرم کی بات ہے. یہ سوچ بالکل غلط ہے. محنت کرنا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے سب سے لاڈلے اور معزز بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام نے اپنی مبارک ہاتھوں سے محنت مزدوری کی. حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی اور زمین میں بیج بو کر اناج اگایا. حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا کام کیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک بہت بڑی کشتی بنائی. حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم الشان بادشاہ ہونے کے باوجود بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ لوہے کا کام کرتے، جنگی لباس بناتے اور اسی کمائی سے اپنا گزارا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور لکڑی کاٹ کر روزی کماتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرانے کی مزدوری کی. اور ہمارے پیارے حبیب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیے تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑی اور روشن مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں بکریاں چرائیں، تجارت کے لیے لمبے لمبے سفر کیے، اور جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو ایک طرف کھڑے ہو کر حکم دیا، بلکہ صحابہ کرام کے شانہ بشانہ مل کر اپنے کندھوں پر مٹی اور پتھر اٹھائے. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سخت سردی میں خندق کھودنے کا مشقت طلب کام بھی انجام دیا.
دوستوں، جب اللہ کے ان عظیم نبیوں نے جنہیں اللہ نے ہر طرح کی عزت و تکریم سے نوازا تھا، محنت اور مشقت والے کاموں سے شرم محسوس نہیں کی، تو ہم جو ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں محنت کرنے سے کیوں شرم آتی ہے؟ کوئی بھی کام چھوٹا یا حقیر نہیں ہوتا۔ حلال کمانا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی اور فخر کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر اس انسان کی عزت کرے جو محنت کی روٹی کھاتا ہے، کیونکہ محنت کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت معزز ہے۔ محترم سامعین، رزق کے حوالے سے اسلام ہمیں صرف کمانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ حلال کمانے کا حکم دیتا ہے۔ کمائی چاہے تھوڑی ہو، لیکن اگر وہ حلال اور سچی محنت کی ہے تو اس میں وہ برکت اور دلی سکون ہے جو حرام کے خزانوں اور کروڑوں روپیوں میں بھی نہیں مل سکتا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب صرف پیسوں کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ برکت یہ ہے کہ اس کمائی سے گھر میں امن اور سکون ہو، بیماریاں کم ہو اور بچے نیک اور فرما بردار بنے۔ ہمارے علاقوں میں چاہے کوئی پاور لوم پر دن رات مشقت کر رہا ہو، کھیتوں میں پسینہ بہا رہا ہو، یا کسی چھوٹی سی دکان یا ٹھیلے پر ایمانداری سے محنت کر رہا ہو، اس کی وہ خون پسینے کی کمائی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی اور برکت والی ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، رزق حلال کا سیدھا اثر ہمارے جسم، ہماری روح، ہماری آنے والی نسلوں اور ہماری عبادتوں پر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور دلوں کو ہلا دینے والا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ گوشت کبھی جنت میں نہیں ہوگا، یعنی تمہارا جسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ ذرا سوچئے، اگر ہم ناجائز طریقے سے مال کما کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو ہم ان سے محبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں جنت کی آگ بھر رہے ہیں۔ حرام کھا کر پلنے والے بچے اکثر بڑے ہو کر والدین کے نافرمان بنتے ہیں اور معاشرے کے لیے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا جائے تو انسان کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ حدیث شریف میں ایک ایسے مسافر کا ذکر آتا ہے جو لمبے سفر کی وجہ سے تھکا ہارا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اے میرے رب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام کمائی کا ہے، تو اس کی دعا بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آج ہم اکثر پریشان رہتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری کمائی یا کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ آج کے اس دور میں بدقسمتی سے رشوت لینا اور دینا، سود کا لین دین، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بول کر یا عیب چھپا کر مال بیچنا بہت عام ہو چکا ہے۔ لوگ اسے اپنا ہنر، کامیابی اور چالاکی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ سب دھوکہ ہے جو انسان خود کو دے رہا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے کمانے کے طریقے کو پاک اور صاف رکھنا ہوگا۔ یقین جانیں، دن بھر کی سچی محنت کے بعد حلال کی سوکھی روٹی اور چٹنی کھا کر جو میٹھی اور پرسکون نیند آتی ہے، وہ حرام کی کمائی سے سجے ہوئے دسترخوان پر نہیں مل سکتی، کیونکہ حلال رزق میں دل کا اطمینان، دنیاوی عزت اور سب سے بڑھ کر ہمارے رب کی رضا اور خوشنودی شامل ہوتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 1 مئی کو جب پوری دنیا مزدوروں کا دن مناتی ہے اور ان کے حقوق کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا محسن انسانیت سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کا سب سے عظیم، سچا اور عملی نظام آج سے 1400 سال پہلے ہی عطا فرما دیا تھا۔ آج کی مادی دنیا تو مزدوروں کو صرف ایک مشین سمجھتی ہے، لیکن
اسلام نے مزدوروں کو عزت دی اور اسے معاشرے کا ایک اہم محترم اور اہم حصہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور اور سنہرا فرمان تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ کتنی عظیم اور انصاف پر مبنی بات ہے، ذرا غور کریں۔ اس حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ غریب مزدور کو اپنی محنت کی کمائی مانگنے کے لیے مالک کے پیچھے بار بار چکر نہ لگانے پڑے، اسے اپنے پیسے کے لیے منتیں نہ کرنی پڑے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثر ہمارے اپنے معاشرے میں بھی مزدوروں کی حق کی تلفی کی جاتی ہے، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور مزدوری کم دی جاتی ہے، یا پھر ان کی تنخواہیں بلا وجہ روک لی جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے علاقوں کے کارخانوں، دکانوں اور بہت سے جگہوں پر مزدور بھائی دن رات مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ایک سچے مسلمان مالک یا سیٹ کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کا مزدور پیسوں کے لیے پریشان ہو اور وہ اس کی اجرت روک کے رکھے۔ کسی کا حق مارنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے مالک اور مزدوروں کے رشتے کو ایک نیا اور خوبصورت رخ دیا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، چاہے وہ کارخانے کا مزدور ہو، دکان کا ملازم ہو یا گھر کا خادم ہو، وہ کوئی کمتر مخلوق نہیں بلکہ در حقیقت تمہارے انسان اور دینی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالکوں کو یہ سخت ہدایت کی ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا، تو انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور انہیں وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ برابری اور عزت کا برتاؤ کیا جائے، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ ایک اور شاندار اور ہمدردی بھرا اصول یہ دیا گیا ہے کہ مزدوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر کوئی بہت مشکل کام ان کے ذمے لگاؤ تو اس کام میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ آج کے دور میں جہاں مزدوروں سے ان کی جان سے زیادہ مشقت لی جاتی ہے اور ان کی صحت کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، وہاں اسلام کا یہ اصول ہمدردی اور انسانیت کی بہترین اور سب سے اونچی مثال ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے معاشرے، اپنے بازاروں اور اپنے کاروباروں میں صرف اس ایک اسلامی اصول کو پوری ایمانداری سے نافذ کر لیں تو مالک اور مزدور کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا، ہڑتال یا طنز پیدا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہر طرف امن و سکون ہو، غریب کے دل سے دعائیں نکلیں اور اللہ کی رحمت ہمارے کاروبار اور کمائی میں خود بخود شامل ہو جائے۔ آخر میں میں خاص طور پر اپنی قوم کے نوجوانوں کی طرف متوجہ ہونا چاہوں گا۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد یا تو گھروں میں بیکار بیٹھے رہتے ہیں یا پھر کسی بڑی کرسی والی اور آرام دہ نوکری کے انتظار میں اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کسی چھوٹی محنت طلب نوکری یا ہنر کو اپنانے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کامیابی کی سیڑھی ہمیشہ نیچے سے شروع ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں بیکاری، سستی اور کاہلی کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ایک جوان انسان کا سارا دن موبائل فون یا چوراہوں پر بے مقصد گزارنا کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کے لیے واضح پیغام یہ ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور حالات بے روزگاری کا رونا مت روئیں، وقت کی ضرورت کو سمجھیں اور اپنے اندر نئے ہنر، اسکلز پیدا کریں۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو میڈیکل، قانون، لاء اور سروس جیسے اہم میدان میں قدم بڑھائیں جہاں ہمارے معاشرے کو ایماندار لوگوں کی سخت ضرورت ہے۔ اور اگر آپ تجارت یا ہنرمندی کے میدان میں ہیں تو بھی حلال کام اور روزگار ہے، اسے عیب نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر آج ہی سے شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی حلال کام کبھی چھوٹا یا حقیر نہیں ہوتا، صرف ہماری سوچ چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ محنت کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ ایک چھوٹا سا کاروبار یا چھوٹی سی نوکری جو حلال کی ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ
پھیلانے یا بیکار بیٹھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ اگر آج آپ سچی محنت کریں گے اور صرف رزق حلال کو اپنا ہدف بنائیں گے تو یقین جانیے کل اللہ تعالی ضرور آپ کے رزق، آپ کے کاروبار اور آپ کے کیریئر میں ایسی برکت اور ترقی عطا فرمائے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محنت کی عظمت کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکتیں شامل فرمائے اور ہمیں سستی، کاہلی، مایوسی اور حرام کی کمائی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔